بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں پر بات کریں گے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے نہیں ٹوٹتا، ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے بڑا اصول تو یہ یاد رکھیں کہ بھول کر کھانے پینے سے جمع کرنے سے روزہ نہیں، اور اگر آپ بھول کر جب کھا پی رہے ہیں اور آپ کو یاد آ گیا ہے اور وہ کھانا آپ کے منہ میں ہے اور آپ اس کے بعد نکل جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پانی آپ کے منہ میں ہے تو اس کو آپ نکل جاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد آنے پر وہ لقمہ جو آپ کے منہ میں تھا آپ نے باہر نکال دیا، یا پانی کا بوند تھا وہ باہر نکال دینے سے پھر روزہ نہیں۔ اس لیے یہ کہ جب آپ کوئی قصداً چیز کھاتے پیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ بڑی اہم بات کہ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قے بھی منہ بھر کر آئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ نے قصداً قے کیا اور قے منہ بھر کر آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی کی قضا بھی۔ حاضری منہ بھر کر قے سے کیا مراد؟ اس سے مراد ایسی قے ہے جس کو بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی اس کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ تکلف کرنا پڑے، یعنی وہ زیادہ ہوگی، عام قے سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ تو ناظرین، ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ نتنوں سے دوائی چڑھائی تو روزہ جاتا رہا۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا۔ جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ تو ناظرین، اب ان چیزوں کے متعلق بات کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار دھواں حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے کا، آٹا چھاننے میں اڑتا ہوا یا غلہ کا غبار ہو، اسے خاک اڑی اور جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے کسی بھی طرح کی یعنی کہ غبار، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔
سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ دھوپ میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ دعا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی سی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا، مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر نگلی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے، اور صبح صادق ہوتے ہی منہ میں کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا۔ حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن یعنی بے غسل رہا تو روزہ نہ گیا۔ اور دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ اور حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں یعنی بے غسل آدمی یا عورت ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ جاتا رہا۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا، پھر اسے نگل گئے تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح ناک میں رینٹ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جائے تو روزہ نہیں جاتا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اگر روزوں کے متعلق آپ کا کوئی اور کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کے فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔